ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللهم صل على ارباب اعضا، آپ کے سامنے سید الرسل کی جس مشہور اور معروف حدیث کو موضوع قرار دیا ہے، لسان وحی سے رسول اللہ اپنی امت کو پیغام دے رہے ہیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. فرمایا جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ مجھ مصطفیٰ کی نگاہ میں ایسے ہے جیسے وہ کفر کی موت مرا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. بار دیگر باواز بلند صلوات. اللہ. لہٰذا وقت کے امام کی معرفت بھی ضروری ہے، اور آج چونکہ یوم جمعہ آج کے دن کی جو مناسبت ہے، منسوب ہے آج کا دن وقت کے امام سے، تو لہٰذا یوم جمعہ کا یہ تقاضا ہے کہ مومن غیبت امام میں اپنے وقت کے امام کو یاد کرے اور غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کی طرف توجہ کرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اللہ صلی علیہ. رسول کے دین کے محافظ رسول نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے. علماء اہل سنت کے بڑے بڑے پیشواؤں نے یہ اعتراف کیا کہ سید الرسل نے اتنا احسان کیا کہ بیت الخلاء سے آنے اور جانے تک کے ہر ادب کو بیان کر دیا ہے. کہتے ہیں علماء اہل سنت جو چار امام ہیں وہ اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول نے اپنی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اسلام کے ہر ادب اور سنت کو بیان کر کے گئے ہیں. اگر دنیا والوں نے ماننے پہ آئے تو اتنا مان لیا کہ بیت الخلاء تک کے احکام نبی بیان کر کے آئے، بیان کر کے گئے، اور اگر نہ ماننے پہ آئے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ اسلام میں کس قدر نقصان لازم آتا ہے. نبی آداب بیت الخلاء بیان کر کے جائیں تو دنیا والے اسے عظمت نبی اور شان نبی سمجھے. اور نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کائنات میں چھوٹے چھوٹے آداب تو بیان کر کے جائیں اور اپنے بعد دین کا محافظ اور کوئی اسلام کا نمائندہ اس کا تعارف نہ کرا کے جائے. یعنی دنیا والے اس بات پہ آ گئے نبی یہ ادب بیان کر کے گئے ہیں، نبی یہ سنت سمجھا کر گئے ہیں، نبی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑ گئے. اور میرا دوست نبی کے تجھے وہ آداب یاد ہیں، نبی چھوٹے چھوٹے آداب کو بیان کرتے رہے تو اسے کمال دیکھتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو نبی امت کو چھوٹے سے چھوٹے آداب سکھا دے، کیا وہ نبی کو بے سہارا اور بغیر وارث کے چھوڑ کر جائے گا؟ نبی اپنے دین کا وارث بھی چھوڑ کر گئے. اور علماء اہل سنت نے نقل کیا کہ سید الرسل نے فرمایا خلفائی، میرے خلفاء 12 ہیں، خلفائی 12، میرے 12 خلیفہ ہیں. جب اصحاب نبی روایت کو نقل کرنے والے علماء اہل سنت ہیں، روایت ابن عباس سے نقل کی ہے کہ سید الرسل نے فرمایا میرے خلفاء 12 ہیں. امت حیران بھی ہے، پریشان بھی ہے،
چاہتی ہے نبی کی زبان سے سن لے وہ 12 خلیفہ کون ہیں، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ مشکل حل ہو جائے۔ کسی نے بڑھ کر پوچھا یا رسول اللہ من خلفاؤک، وہ آپ کے 12 خلیفہ کون ہیں جن کا سلسلہ امامت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ہم جان لیں اور آپ کا دین محفوظ ہو جائے؟ لسان وحی سے فرمایا اولہم اخی وآخرہم ولدی، ان میں پہلا میرا بھائی ہے اور آخر میرا بیٹا ہے۔ یا رسول اللہ کون ہے آپ کا بھائی؟ فرمایا علی ابن ابی طالب، جو میرا پہلا خلیفہ ہے وہ علی حیدر کرار ہے، اور سلسلہ امامت کا آخری جو خلیفہ ہے ولدی المہدی، وہ میرا فرزند امام مہدی ہے۔ یا علی، گویا نبی نے اپنی زبان وحی سے سمجھا دیا 12 خلفاء ہے، جن خلفاء میں سلسلہ امامت کی ابتدا علی حیدر کرار سے ہو اور انتہا امام مہدی دورہ سے ہو، سمجھ لینا میرے دین کے وارث وہی 12 پیشوا ہے۔ لہذا نبی نے سمجھا دیا، اسی لیے نبی سلسلہ امامت کی پہلی کڑی علی ابن ابی طالب کے بارے میں دنیا والوں کو بار بار آگاہ کرتے رہے، اے دنیا والوں، اور مجھ نبی کے دین کو سمجھنا ہے، اس سلسلہ امامت پہ آ جانا، میں نبی تمہاری نجات اور کامیابی کا ضامن ہوں۔ پہلے سلسلہ امامت کے حق میں کیا فرمایا؟ مسجد النبوی ہے، اصحاب نبی موجود ہیں، یار نبی موجود ہیں، رشتہ دار نبی موجود ہیں، ہر ایک موجود ہے، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، ہر ایک بیٹا ہے۔ سید الرسل لسان وحی سے بولنے والے منبر مسجد نبوی کے منبر پر ہے، اور سید الرسل فرماتے ہیں اور میرے اصحاب سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، جب بھی تمہارے دروازوں سے، جب بھی تمہارے محلوں سے، جب بھی تمہاری گلیوں سے علی حیدر کرار گزرنے لگے، اپنے بچوں کو ماؤں کی گودوں سے لے لو، ان کو ہاتھوں پہ اٹھا لو، دروازوں کو کھول لو، اور علی حیدر کرار کی طرف اشارہ کر کے بولو، اپنی اولاد سے پوچھو اتحب ھذا الفتى، اور میرا بیٹا بتا کیا تو اس جوان علی حیدر کرار سے محبت رکھتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں اور میرے اصحاب اور میرے یاروں اور میرے رشتہ داروں اور میرے نام پہ مرنے والوں اور بڑے بڑے نام کی فضیلتیں بیان کرانے والوں، جب بھی علی تمہارے دروازوں سے گزرے، یہ نہیں کہا میرے یار، یہ نہیں کہا میرے اصحاب، یہ نہیں کہا میرے رشتہ دار، کہا جب بھی علی تمہارے دروازوں پہ آئے، اپنی اولادوں کو اٹھا کر پوچھو اتحب ھذا الفتى، کیا تو اس جوان سے محبت کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سید الرسل فرماتے ہیں ان احبو علی ابن ابی طالب، اگر یہ بچے، اگر تمہاری اولاد علی کی محبت کا کر لے اقرار، تو گھر میں جا کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ یا علی، اگر یہ محبت علی کا اقرار کر لیں، یہ کہہ دیں ہم علی سے محبت کرتے ہیں، تو گھروں میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ علی کے حوبدار ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی بھی اس بات پہ راضی ہیں، علی کے حوبدار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور فرمایا ان انکروا لحب علی ابن ابی طالب،
اگر تمہارے گھروں میں پلنے والی اولاد یہ بد نصیب علی کی محبت کا انکار کرے فَطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ فَإِنَّهُنَّ خَائِنَاتٌ، او میرے اصحاب اگر تمہاری اولاد علی کی محبت کا کر دے انکار تو گھروں میں جا کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، تمہاری نسل میں خیانت کی ہے، تمہاری نسلوں میں خیانت کی ہے۔ جس اولاد کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ اولاد اپنے باپ کی ہوگی، جس بچے کی جس شخص کے دل میں علی اور اولاد علی کی محبت ہے وہ اولاد حلال زادہ ہے۔ اور اگر نبی نے بتایا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، اور جس کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرما رہے ہیں اگر علی کی محبت کا کریں انکار جا کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، اس لیے کہ ان کی گود میں تمہاری اولاد نہیں، وہ خیانت کی اولاد ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہ صلی علی محمد۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آلہ، امام فرماتے ہیں دشمن علی کے پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ دشمن علی کے پیدا ہونے کے کتنے راستے ہیں؟ دو راستے ہیں۔ فرماتے ہیں یا تو وہ ولد الزنا ہوگا، یا تو وہ حرام کا نطفہ ہوگا، یا پھر حلال تعلق نکاح تو ہوگا، لیکن ان ایام میں جن ایام میں اجازت نہیں ہے، ان ایام میں حیض کے ایام میں اگر نطفہ ٹھہر جائے وہ بھی دشمن علی پیدا ہو سکتا ہے۔ اب امام نے متوجہ کر دیا علی والوں کو کہ اے علی والو، تمہاری صلب میں اللہ نے محبت علی کا نور رکھا ہے۔ اللہ نے علی والوں کی صلب میں کیا رکھا ہے؟ محبان علی کا نور رکھا ہے۔ تو لہٰذا امام فرما رہے او علی والو، خبردار ایسا نہ ہو تمہاری خواہشات غالب آ جائیں اور تم خیانت کار خواتین کے دروازوں پہ چلے جاؤ، جو گھروں میں محب علی پیدا ہونا ہو تمہاری خیانت سے دشمن علی پیدا ہو جائے۔ دوسرا امام نے پیغام دے دیا، کیا او علی والا، گھر میں تیری عزت محفوظ ہے، تیرے لیے رشتہ حلال ہے، لیکن پھر بھی ایسا نہ ہو نجاست کی حالت میں تو تعلق قائم کرے، جو تیرے گھر میں محب علی نے آنا ہو وہ دشمن علی پیدا ہو جائے۔ لہذا امام نے سید الرسل نے کیا بتایا؟ معیار اپنے اصحاب کو کیا بتایا؟ اور میرے اصحاب، علی جب تمہارے دروازوں سے گزرے تو اپنی اولاد سے پوچھو کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ نبی نے سمجھا دیا اگر معیار کامیابی ہے، اگر معیار نجات ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب۔ یا علی، حضرت عبداللہ ابن عباس سید الرسل سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ حل للنار جواز؟ سوال بڑا مختصر ہے اور جواب بھی نبی نے بڑا مختصر دیا۔ اصحاب موجود ہیں، نبی اپنے اصحاب میں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، مسجد النبوی ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ حل للنار جواز؟ کیا جہنم سے گزرنے کا کوئی پاسپورٹ ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال بھی مختصر کیا، نبی فصاحت و بلاغت بولنے والا نبی بھی جواب مختصر دے کے اصحاب کو فرماتے ہیں ہاں حب علی ابن ابی طالب، اگر جہنم سے گزرنے کا کوئی جواز ہے وہ علی حیدر کرار کی محبت ہے۔
صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی محبت کا اگر ہم نے دیکھنا ہے، آئیں علی کے جو حبداران تھے انہوں نے اپنی قربانیوں سے بتایا کہ علی کون ہے۔ حضرت میثم تمار جو غلام تھے اور جب یہ فروخت ہونے کے لیے آئے، تاریخ میں نقل ہوا ہے، بردہ فروش جب حضرت میثم تمار کو لے کر آئے، امام علی جا رہے ہیں، آپ کی نگاہ پڑی، دیکھا اس غلام کی طرف، پوچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ بردہ فروش جو کنیز اور غلاموں کو بیچتا ہے کہتا ہے اس کی 100 دینار ہے۔ امام نے جو ساتھی تھا کہا کہ 100 دینار تھیلی سے نکال کر دو۔ جب دیکھا نا علی 100 دینار دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنے معاملے سے بگڑ گیا، کہتا ہے اس کے 200 دینار ہیں۔ اللہ اکبر، وہ جانتا نہیں ہے علی کیسا خریدار ہے، کہتا ہے اس کے 200 دینار ہیں۔ علی حیدر کرار فرماتے ہیں اے فلاں اس کو 200 دینار دے دے۔ جب وہ 200 دینار گننے لگا، اب اس کی نیت میں پھر بے ایمانی آئی، کہا کہ میں نے اشتباہ کیا، اس کے 300 دینار ہیں۔ یہ اپنی بے ایمانی بیان کر رہا ہے اور علی میثم سے اپنی محبت کو بیان کر رہا ہے۔ امام وقت، امام جانتے ہیں کون ہے ہمارے سچے محبدار۔ اب علی ہے خریدار میثم کے، 200 وہ بے ایمان ہوا، 300 امام فرماتے ہیں فلاں اسے 300 دے دے۔ اب پھر کہتا ہے نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کے 400۔ اس قدر بے ایمان ہے، یعنی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 پر آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا نا اگر میں بڑھاتا ہوں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے، بس اسی میں اپنی نجات سمجھتے ہوئے، لیکن جانتا نہیں ہے یہ کس سخی کے پاس کھڑا ہے۔ آج دنیا حاتم طائی کی سخاوت کے قصیدے پڑھتی ہے، میں کہا کرتا ہوں میرا دوست حاتم طائی سخی نہیں، وہ اپنے زمانے کا ظالم انسان تھا جو انسانیت کی اتنی تذلیل کرتا تھا، بار بار انسانوں کو دروازوں پہ لانے پہ مجبور کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں علی کی سخاوت پہ، ایک مرتبہ اتنا عطا کرتے ہیں سائل کو دوسری مرتبہ سوال کی ضرورت نہیں رہتی۔ عظمت آل محمد پہ صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علیہ۔ اب 400 دینار پہ آپ نے 400 دینار دے دیے۔ امام پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتا ہے میرا نام سالم ہے۔ فرماتے ہیں تیرا نام سالم ہے، میرے نبی نے بتایا ہے تیری ماں نے تیرا نام میثم رکھا ہے۔ بے ساختہ بولنے والا سمجھ گیا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ نام یا میری ماں جانتی ہے یا میں جانتا ہوں، جو نام بتا رہا ہے وہ نبی بھی سچا ہے اور اس کا وصی بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ میثم جو کوفہ میں کھجوریں بیچتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مولا علی علیہ السلام ہر روز اس کی دکان پہ بیٹھ کے علم اور معرفت کی باتیں سکھاتے ہیں۔ جب حضرت حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے کوفہ کے بازار میں، حضرت میثم نے فرمایا کہ یہ وہ آ رہا ہے جس نے کربلا میں نواس رسول کی نصرت میں شہید ہونا ہے، اور حضرت حبیب ابن مظاہر نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے محبت علی میں شہید ہونا ہے۔ جب پوچھا میثم تمار نے پوچھا کہ تو نے کہاں سے یہ سیکھا، تجھے کہاں سے یہ علم حاصل ہوا؟ کہا کہ تجھے کہاں سے حاصل ہوا؟ کہ میں نے کربلا میں
نصرت حسین میں شہید ہونا ہے۔ کہا جو میرے وقت کے امام علی نے جو علم سکھایا ہے میں نے اس علم کی روشنی میں تجھے خبر دی ہے۔ کہا مجھے اسی علی کے فرزند حسین سے میں نے علم سیکھا ہے، میں نے اس علم کی روشنی میں تیری شہادت کی خبر دی۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ حضرت میثم تمار جس کو امام نے یہ خبر دی کہ اے میثم تو ہماری محبت میں تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، تیری زبان کاٹی جائے گی۔ امام نے بتایا، تاریخ گواہ ہے، وہ درخت کھجور کا جب امام نے نشاندہی کی کہ یہی درخت ہے، حضرت میثم اس درخت کے پاس آ کر نماز پڑھتے، حضرت میثم آ کر اس درخت کے ساتھ باتیں کرتے، اور جس شخص کے گھر کے قریب تھا اس کو کہتے میں ان قریب تیرا ہمسایہ بننے والا ہوں۔ جب اسی درخت پر حضرت میثم کو سولی پہ لٹکایا گیا وہ کہتے تھے میں نہ سمجھا تھا کہ میثم کی کیا مراد ہے، میثم کا ارادہ یہی تھا کہ میں تیرے گھر کا ہمسایہ بنوں گا، یعنی مجھے سولی پہ لٹکایا جائے۔ حضرت میثم کو محبت علی جب ملتا ہے تاریخ میں، حضرت میثم گئے مدینہ اور بی بی ام سلمہ کی زیارت ہوئی، ان سے دروازے پہ گئے، بی بی ام سلمہ سے معلوم کیا امام حسین علیہ السلام حالت سفر میں، خدمت امام میں سلام پہنچایا، اور بی بی ام سلمہ نے بتایا کہ اے میثم سید الرسل تجھے اکثر یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ میثم تمار، نبی جسے یاد کرے، مولا علی جس صحابی کا احترام اور تعظیم کرے، اور محبت علی کے جرم میں جب حضرت میثم کو گرفتار کیا گیا اور اس درخت پر ان کو میخوں کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا گیا، میخیں باندھی گئیں، میخیں لگا دی گئیں، حضرت میثم درخت پر سولی کی حالت میں ہے۔ 3 دن علی حیدر کرار کا یہ سچا حبدار 3 دن اس درخت پہ لٹکے رہے۔ کیا حالت تھی؟ جب ابن زیاد نے کہا نا کہ سولی پہ لٹکائیں گے، یہ کہتے ہیں مجھے میرے مولا نے خبر دی تھی کہ تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دے گا۔ کہا کہ اور کیا کہا تھا؟ کہا زبان بھی کاٹ دے گا۔ کہا کہ اب میں تیرے امام کی اس بات کو جھوٹا ثابت کروں گا، لیکن جانتا نہیں ہے۔ جب حضرت میثم کو دار پر سولی کے تخت پر چڑھایا گیا، حضرت میثم تمار گھبرائے نہیں، روئے نہیں، چلائے نہیں، بلکہ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے شان علی ابن ابی طالب میں قصیدے جاری کر دیے۔ جو امام حق کو جھٹلانا چاہتے تھے وہ خود جھوٹے ثابت ہوئے کہ حضرت میثم تمار اپنی زبان سے علی کی عظمت اور شان کو بیان کرتے رہے، اور بنی امیہ کے یہ کرندے یہ پریشان کہ اب علی کی عظمت اور شان برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ بالآخر ان کو یہ حکم دینا پڑا کہ میثم کی زبان کو کاٹ دیا جائے، اور حضرت میثم کی زبان میں اسلام میں پہلا یہ شخص تھا جس کی زبان اور منہ میں لگام ڈالی گئی۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی، علی کی ذات کا دفاع کرنا، اس لیے کہ دشمن نے اس قدر پروپیگنڈا کر رکھا تھا۔ اس لیے حضرت ابو ذر غفاری جب شام کے بازاروں میں جاتے تھے، جس شام میں جو مولا علی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا تھا کہ علی علیاذ باللہ بے نمازی ہیں، علی مولا کے خلاف جو جسارتیں کی گئی تھی، اور شام سے جو علی مولا کے خلاف جو فتوے جاری کرائے گئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری نے یہ دیکھا کہ اب شام میں کیا اپنا وظیفہ شرعی بیان کروں، گلیوں اور چوکوں پہ کھڑے ہو جاتے
اور لوگوں سے کہتی ایھا الناس، اے لوگو انی سمعت من رسول اللہ، میں ابو ذر نے انہی کانوں سے نبی کی زبان سے سنا، آپ فرماتے ایھا الناس، اے لوگو ان علی خیر البشر من ابا فقد کفر، اے لوگو علی لوگوں میں سے سب سے افضل ہیں، جو علی کی فضیلت کا انکار کرے وہ مصطفیٰ کی نگاہ میں کافر ہے۔ یا علی، صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا سلسلہ امامت میں پہلی ذات، پہلی ہستی علی حیدر کرار، اور ہمارے وقت کے امام تک یہ سلسلہ امامت پہنچتا ہے۔ لہذا جس امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وقت کے امام سے بھی ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، اپنے دوستوں سے ہم رابطہ رکھتے ہیں، اگر کوئی عزیز دور ہو، اگر کوئی کچھ ماہ فون پہ رابطہ نہ کرے وہ بھی شکوہ کرتا ہے، اتنی محبت رکھتا ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کیا، کبھی مجھے سلام کر دیتا، کبھی مجھے یاد کر لیتا۔ میرا دوست، تجھے اور مجھے اپنے دوست تو یاد ہیں، رشتہ دار بھی یاد ہیں، کبھی وقت کے امام کو سلام کرنے کے لیے بھی وقت نکالا ہے؟ آیت اللہ مرعشی النجفی ہمارے فقہاء میں سے گزرے ہیں، 2 مرتبہ ان کا سر ہمارے وقت کے امام نے زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ عالم غشی میں تھے، ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے۔ آیت اللہ مرعشی النجفی فرماتے ہیں میں نے آج تک جوان ایسا نہیں دیکھا جس نے 40 جمعہ کو زیارت آل یاسین، جو امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہے، مختصر زیارت ہے، کہا میں نے آج تک ایسا جوان نہیں دیکھا جو اپنے وقت کے امام کو 40 جمعہ کو زیارت میں سلام کرے اور اس کو وقت کے امام نے شرف زیارت نہ بخشا ہو۔ اپنے وقت کے امام کے لیے وقت نکالیں، دوستوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، وقت کا امام ہے، اس کی خدمت میں سلام کریں، 2 رکعت نماز زیارت امام پڑھیں، اپنے وقت کے امام کو یاد رکھیں۔ آئیں امام وقت کے ساتھ اگر ہم خلوص سے امام کو بلائیں تو وہ آواز پہ وہ امام ہمیں نظر انداز نہیں کرتا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بہت سارے محدثین نے، ہلا شہر میں ایک شخص تھا حبدار آل محمد، نیک نمازی دیندار مومن، اس کی زبان پر ایک ورد رہتا تھا، اللہم لعن قاتلی زہرا، اے میرا اللہ بی بی زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج۔ لیکن دنیا والوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کی اطلاع ملی، وہ جو ہلا شہر کا بادشاہ تھا وہ ناسبی تھا، دشمنان آل محمد، اس نے لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا، کہا کہ وہ جو فلاں شخص ہے ابو راجع حمامی، حمامی یہ وہ شخص ہے جس کا حمام تھا۔ حمام عرب میں، ایران میں پہلے زمانے میں لوگوں کے گھروں میں حمام نہیں ہوتے تھے، یہ واش روم، غسل خانے، تو لوگ باہر نہانے کے لیے حمام میں جاتے تھے، اس کا بھی حمام تھا، کاروبار تھا حمام، لوگ آتے تھے وہاں غسل کرنے، نہانے کے لیے۔ یہ ابو راجع حمامی، اس نے بھرے دربار میں کہا وہ شخص جسارت کرتا ہے لہذا اس کو مارو۔ اس کو حاضر کیا گیا، اس شخص کو، اس نے حکم دیا کہ اے لوگو اس کو لے جاؤ، اس کو خوب مارو۔ ملتا ہے کہ اس مرد مومن کیا کیا، اس کو اس کے سارے دندان، اس کے دانتوں کو توڑ دیا گیا، اس کی زبان کو لوہے کی زنجیر سے اس طرح باندھا گیا کہ زبان کے درمیان سے پھاڑ کر سوراخ کیا گیا، اس کی ناک میں سوراخ کر کے
بالوں کی بنی ہوئی رسی بنا کر ڈالی گئی، پھر اس بالوں کی رسی میں بڑی رسی باندھی گئی، پھر اس کو کھینچتے تھے جیسے جانور کے منہ میں نکیل ڈال کر، لگام ڈال کر، اس طرح اس کو کھینچتے تھے۔ کوئی اس کو پتھر مارتا ہے، کوئی اس کو ڈنڈے مارتا ہے، کوئی اس کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے۔ جرم کیا تھا؟ حبداران محمد وآل محمد تھا، جرم فقط یہی تھا۔ اس لیے جب کسی نے پوچھا نا امام سے، مولا دنیا والے جو ہم پر ظلم و ستم کرتے ہیں، امام فرماتے ہیں اگر تم آج ہماری ولایت کا دم چھوڑ دو، دنیا تم سے دشمنیاں چھوڑ دے گی۔ یہ جو دنیا آج تمہاری دشمن ہے، یہ ہماری محبت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ آل محمد کی محبت کے جرم میں اس جوان پر ظلم کیا گیا۔ اب اس کو اتنا زخمی کیا گیا، چہرہ زخمی، بدن زخمی، مرنے کے قریب ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اب وہ مرنے کے قریب ہے، اس نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو قتل نہ کریں، جو آل محمد کے حبداران ہیں مشتعل ہو جائیں گے، تیرے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے اس کے حال پر اسے گندگی اور کوڑا پہ پھینک دیا جائے۔ اس کو ان لوگوں نے لیا اور اس کے گھر کے باہر ایک جگہ پہ اس کو پھینک دیا۔ اب جب اس کو پھینک دیا، اب صبح کو کچھ لوگ گئے دیکھے تو صحیح اس جوان کا ہوا کیا ہے۔ جب صبح کے وقت آتے ہیں، اس کے دروازے پہ وہی جوان کھڑا ہے جس کا چہرہ حسن و جمال سے نورانی ہے، چہرے پہ سرخی ہے، دانت صحیح سالم میں، زخم ختم ہو چکے ہیں۔ وہ بوڑھا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی، رنگ زرد تھا اور شکل و صورت پوری تھی، لیکن جو نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ شکل کے اعتبار سے پہلے کچھ تھا، لیکن جب ہم صبح پہنچے تو ایک حسین و جمیل جوان ایسے تھا جیسے 20 سال کا جوان ہو، اور جب تک زندہ رہا 20 سال کی عمر کا جوان زندہ رہا۔ اللہ اکبر، یا علی زندہ باد، زندہ مردہ مردہ باد، اللہم صلی علی۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے تو موت کے منہ میں جا چکا تھا، اچانک جی تیرے ساتھ ہم یہ معجزہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں کوئی بے وارث نہیں ہوں، جب مجھے زخموں میں چور چور پھینک کر گئے تھے اور میری زبان میں تو حرکت نہ تھی، میں نے دل سے اپنے وقت کے امام کو بلایا، صاحب العصر والزمان، میرے سرانے تشریف لائے اور میرے چہرے پہ جب ہاتھ پھیرا میرے دانت بھی آ گئے، میرے بدن کے تمام ورم اور زخم بھی درست ہو گئے۔ اس کے بعد وارث دین امام وقت نے فرمایا اللہ نے تجھے شفا بخشی ہے، اللہ نے تجھے شفا بخشی ہے۔ تو لہٰذا اب اس کی خبر پہنچی اس بادشاہ ناصبی کے دربار میں کہ وہ جوان جس کے تو نے موت کا تو نے اہتمام کیا تھا، وہ تو جوان صحیح سالم ہو گیا، جس کا رنگ زرد تھا، شکل و صورت اس کی صحیح نہ تھی، اب تو حسین و جمیل، چہرے پہ سرخی، نوجوان۔ اس کے بعد اس کے پہلے ملتا ہے کہ پہلے وہ ہلہ میں ایک مقام ہے، مقام صاحب الزمان، امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا ایک مقام ہے، وہ اس مقام کو پشت کر کے بیٹھتا تھا، تعصب میں ناصبی تھا، لیکن تب سے اس کے دل میں کچھ نرمی آئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس واقعے کے بعد ہدایت تو حاصل کی، لیکن دل میں بغض آل محمد کی عداوت اتنی تھی، یہ بد نصیب اسی بغض میں ہی مرا۔ تو لہٰذا اب دیکھیے وقت کے امام کو اگر انسان مومن سچی نیت سے اگر یاد کرے تو یقیناً وہ بلانے والے کی آواز پہ آتے ہیں۔ علماء نے نقل کیا ہے
ایک جوان تھا، ملاقات امام زمان علیہ السلام میں ملتا ہے، ایک جوان تھا جو ہر جمعہ کو گھوڑے پہ سوار ہو کے اپنے علاقے کے چوک میں کھڑا ہوتا کہ میرے وقت کے امام آئیں گے، کب امام کے ظہور کا اعلان ہو اور میں امام کے لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ روزانہ اس تیاری سے پورے یقین سے کھڑا ہوتا تھا۔ جب کسی نے اس کو مذاق کرتے ہوئے محلے کے علاقے کے چند جوانوں نے مذاق کیا، کہا کہ اے جوان، امام زمان علیہ السلام فلاں چوک میں ہے اور وہ تجھے بلا رہے ہیں، تو اس چوک میں کھڑا انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ اس جوان نے سنا، اس مقام کی طرف، اس چوک کی طرف یہ بڑھا اور گیا۔ پھر یہ اب مذاق کرنے والے جوان یہ تو مذاق کر رہے تھے، لیکن جب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ جوان نظروں سے اوجھلتا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں یعنی اس خلوص سے اس کا امام وقت کا انتظار اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ تھا کہ جو 313 امام کے لشکر میں ہر وقت ناصر رہتے ہیں، یعنی جیسے 313 پورے ہوں گے امام ظہور فرمائیں گے، تو یعنی اس عدد میں وہ شامل ہو گیا، اس خلوص سے امام کے ظہور کا انتظار کرنے والا۔ لیکن ظہور، جو امام کے ظہور کا انتظار ہو، معرفت کے ساتھ ہو، علم کے ساتھ ہو، جہالت کے ساتھ نہ ہو۔ آج بعض جگہوں پہ، بعض شہروں میں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ایک خاتون نے دعویٰ کیا ہے مجھے امام زمان علیہ السلام نے ایک انگوٹھی دی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اے مومنہ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھ لے، جب بھی تجھے میری زیارت کی ضرورت ہو اس انگوٹھی کو رگڑنا، میں تجھے اپنی زیارت کراؤں گا۔ یعنی دیکھیے یہ کس طرح سے ایک خرافات، ایک لوگوں میں من گھڑت چیزیں آ رہی ہیں۔ لہٰذا بعض لوگ اس طرح سے بھی یعنی صرف اپنی ایک شہرت کے لیے ایک غلط بیانی کر کے اس طرح امام کے ساتھ نسبت دے کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں یہ ثابت کرنا کہ ہم اس طرح سے پاک ہیں۔ معرفت امام ایسی نہ ہو کہ امام کی طرف جھوٹ منسوب کر دیں اور خود کو لوگوں میں پاپولر کریں۔ اور ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صلی اللہ۔ معرفت امام علم کے ساتھ ہو، معرفت امام دین کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو۔ ملتا ہے کہ ایک خاتون جو ایک مولانا صاحب کے پاس آئی، کہا کہ قبلہ مجھے امام زمانہ علیہ السلام نے اپنی زیارت کرائی۔ امام فرماتے ہیں اے مومنہ تیرے ہر عمل سے راضی ہیں، بس ایک کام چھوڑ دے۔ اب مولانا صاحب آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں وہ کام بھی نہ چھوٹنے پائے اور میرا امام بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب مولانا صاحب پریشان ہو گئے، امام اس کی خود ہدایت کر رہے ہیں اس کے بقول، امام کہہ رہے ہیں یہ کام چھوڑ دے، یہ کہتی ہے مجھے ایسا عمل بتائیں امام بھی راضی ہو جائیں اور مجھ سے یہ کام بھی نہ چھوڑوں، مجھ سے یہ کام نہیں چھوڑا جاتا۔ عالم دین حیران پریشان، کہتے وہ کام کیا ہے؟ کہا مولانا امام نے فرمایا کہ گانا سننا چھوڑ دے۔ میں سب کچھ تو چھوڑ سکتی ہوں، گانا سننا نہیں چھوڑ سکتی۔ بہت اچھے۔ یہ کیسی معرفت امام ہے؟ امام وقت ہمیں سمجھائیں یہ کام چھوڑ دو، یہ ہم سے دور کرنے والا ہے، اور ہم کہیں کہ ہم سے امام راضی ہو جائیں، ہم امام کو راضی کسی اور کام سے کر لیں، ہم گانا نہ چھوڑیں۔ یہ کیسی معرفت امام ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا اپنے وقت کے امام کی جو معرفت ہے وہ علم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس لیے سید الرسل سے جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر کسی کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کی موت ہے، ایک دن بعد اس کے نے مرنا ہے، وہ کیا کرے؟ سید الرسل فرماتے ہیں اس کو چاہیے علم دین حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ جب یعنی اس کی موت آئے تو علم اور معرفت کے آئینے میں ہو، کیونکہ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو انسان کیا کرے گا؟ یعنی رسول نے یہ نہیں فرمایا وہ نماز قضا پڑھنا شروع کر دے، وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں پوری نہ پڑھ سکے، ہو سکتا ہے وہ حج نہ انجام دے سکے، وہ دن ایسا ہے آخری دن ہے، روزے بہت سارے ہیں، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، ہو سکتا ہے مالی اسباب کی وجہ سے
اور اپنے واجبات بھی ادا نہ کر سکے، رسول نے کیا فرمایا؟ علم دین حاصل کرے۔ کیوں فرمایا علم دین حاصل کرے؟ اس لیے کہ جب علم آ جائے گا انسان کے پاس وقت محدود ہے، انسان توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، علم ہدایت کرے گا۔ اب جو تیرے ذمے نمازیں رہ گئی ہیں ان کی وصیت کر، جو تیرے ذمے روزے رہ گئے ہیں ان کی وصیت کر، جو تیرے ذمے حج رہ گئے ان کی وصیت کر، جو تیرے ذمے واجبات رہ گئے ان کی وصیت کر۔ بعض اوقات وصیت کرنا واجب ہے، کبھی وصیت واجب ہے اور کبھی وصیت مستحب ہے، تو لہٰذا یہ امور دین میں جو کوتاہی اور لاپرواہی ہوئی ہے ان کے بارے میں وصیت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد واہل بیت اللہم صلی علیہ۔ لہٰذا اپنے وقت کے امام کا جو ہم انتظار کر رہے ہیں وہ معرفت کے ساتھ کریں۔ معرفت نام ہے علم کا، اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی، ایک شخص آ کر کہتا ہے یابن رسول اللہ مل معرفہ، مولا معرفت کس چیز کا نام ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں معرفت نام ہے التفقہ والحدیث۔ امام فرماتے ہیں معرفت نام ہے دو چیزوں کا، ایک ہے علم فقہ حاصل کر اور ایک ہے علم حدیث حاصل کر، یعنی احکام شریعت سیکھ اور ہمارے اخلاق اور ہمارے عقائد و نظریات کی احادیث سیکھ۔ یہ شخص گیا مسجد النبوی میں علماء سے علم فقہ اور علم حدیث سیکھنے لگا۔ جب آیا امام کے سامنے اس نے احکام شریعت اور علم حدیث کو بیان کیا، امام نے جب سنا یہ ان دروازوں سے فقہ سیکھ کر آیا ہے جو رسول اور آل رسول سے ہٹ کر ہیں، یہ ان دروازوں سے حدیث سیکھ کر آیا ہے جو من گھڑت روایتیں بنانے والے ہیں۔ امام نے فرمایا یہ علم حدیث بھی، یہ احکام شریعت باطل ہیں۔ کہتا ہے پھر آپ کو اللہ کے حق کا واسطہ میری ہدایت فرمائیں، رسول کے بعد کون حق ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر میں بتاؤں تسلیم کرے گا؟ امام فرماتے ہیں رسول کے بعد، کہتا ہے جی فرزند رسول۔ امام فرماتے ہیں پھر نبی کے دین کے وارث علی حیدر کرار ہیں، ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ ہیں، ان کے بعد امام حسین مظلوم کربلا ہیں، ان کے بعد امام زین العابدین ہیں، ان کے بعد امام محمد باقر ہیں، ان کے بعد امام جعفر صادق ہیں۔ امام رک گئے، کہتا ہے اے وارث شریعت، اے فرزند رسول، رک کیوں گئے ہیں؟ بعد کا سلسلہ امامت بتائیں۔ فرماتے ہیں اگر بتاؤں تسلیم کرے گا؟ کہا اب تک مانا ہے تو وہ بھی مانوں گا۔ فرماتے ہیں پھر سن تیرے وقت کی حجت خدا، آنا موسیٰ بن جعفر، میں تیرے وقت کا امام موسیٰ کاظم۔ کہتے ہیں مولا آپ کی ولایت اور امامت کا اقرار کرتا ہوں، امامت کا اقرار کر لیا، اب کہتے ہیں وارث دین ذرا امام حق ہونے کی کوئی نشانی تو بتا دیں۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، وہ سامنے درخت ہے، جا اس درخت سے جا کر کہے تجھے حجت خدا اپنی خدمت میں بلا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں درخت کے پاس گیا، میں نے کہا یا شجر تجھے وقت کا امام بلا رہا ہے۔ وہ زمین کو چیرتا ہوا حجت خدا کی خدمت میں آ کر کہتے السلام علیکہ یا ولی اللہ۔ امام نے حکم دیا، وہ اپنے مقام پر واپس پلٹ گیا، گویا امام نے بتا دیا او دنیا والو معنی ولایت کو سمجھو۔ ولایت نام ہے جب ہم بلائیں تو ہمارے بلانے پہ آ جاؤ، اور جب ہم واپس جانے کا کہیں تو واپس چلے جاؤ۔ اب گویا اس درخت نے بتا دیا او علی والو ولایت کا معنی سمجھو، ولایت نام اپنی مرضی کا نہیں، ولایت نام ہے جب امام بلائیں امام کے بلانے پہ آ جاؤ، جب امام روکیں تو امام کے رکنے پہ رک جاؤ۔
جب اس بات پر ہم آ جائیں گے، اسی کا نام معرفت امام بھی ہے اور اسی کا نام حق ولایت بھی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد لہذا اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، بازار شام میں اجرکم علی اللہ، دنیا کا دستور ہے جب کوئی کسی گھر میں جب کسی باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا، رشتہ دار خاندان والے آ کر بچیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آ کر بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں کربلا میں آل محمد کے یتیم بچے ہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی یتیموں کو تازیانے مارتا ہے، کوئی یتیموں کو نیزے مارتا ہے، کوئی یتیموں کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، کوئی یتیم بچیوں کے کانوں سے در کھینچتا ہے۔ روایت کہتی ہے، روایت آیت اللہ اجتہادی نقل کرتے ہیں، اور جب خیمے جل رہے تھے میں نے دیکھا ایک خیمے سے ایک بچی نکلی جس کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے آگے بڑھ کے میں نے آگ کو بجھانا چاہا، وہ بچی کہتی ہے خبردار میرے قریب نہ آ، اور میں آل محمد کے گھرانے کی پردے دار بچی ہو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے کہا ہے بچی اور مجھے اتنی اجازت دے اور میں تیرے دامن سے آگ کو خاموش کرو۔ بچی نے کہا خبردار، اور نامحرم میرے بدن کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ میں نے کہا بچی اور میرا ارادہ غلط نہیں ہے اور صرف تیرے دامن سے آگ کو بجھاؤں گا۔ جب بچی نے دیکھا یہ بوڑھا کہنے والا اور بڑا اطمینان سے کہہ رہا ہے، ہائے اس معصوم بچی نے اجازت دی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اس بچی کے کرتے سے آگ کو بجھایا، ہائے جب اس یتیمہ حسین نے دیکھا نا، ہائے یہ بوڑھا اور نرم دل بھی ہے، امن اور سکون بھی ہے اور کوئی ظالم نہیں لگ رہا۔ بچی کہتی ہے یا شیخ دلین الی الغری، اے ضعیف، اے مجھ پر رحم کرنے والے اور مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ یہ کہتا ہے بچی نجف کا پتہ معلوم کر کے کیا کرے گی؟ کہنے لگی اے شیخ اور میں نجف کی طرف منہ کر کے اور اپنے دادا علی سے کہوں گی، اور دادا علی اور جب بھی کسی یتیم نے فریاد کی اور آپ اپنے زمانے میں یتیموں کی مدد کو پہنچے اور ذرا دیکھے کربلا میں اور حسین کی یتیمہ، ہے خیمے جل چکے، ہائے حجر سکینہ کی مدد کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، ہائے حسین کی یہ یتیمہ، روایت کہتی ہے جب 11 محرم کا دن تھا، ہائے بی بی سکینہ نے بابا سے کیسے ودا کیا۔ او اولاد والو، اور جب باپ کا جنازہ ہو اور جب یتیم بچی اور جب باپ کے جنازے پہ ہو، اور ہماری مستورات بڑے پیار سے ہٹاتی ہے اور مرد بڑی محبت سے ہٹاتے ہیں اور کوئی شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے، لیکن کربلا میں اور حسین کی یتیمہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ روایت کا جملہ اجتماعت عدہ من العراب، اور چند اشقیاء کے ہاتھوں میں گرز اور تازی آنے، اور یہ لعنہ آگے بڑھے اور ننھی سکینہ کے بدن پر ظلم کرنے لگے، اور یہ ظالم اس وقت تک ظلم کرتے رہے اور جب تک سکینہ نے بابا کو نہ
چھوڑا۔ اور میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ آپ کا فرمان ہے، آپ کا فرمان ہے مسلمانوں، اور کبھی حیوان کے منہ پہ بھی نہ مارنا۔ اور میں کہوں گا یا رسول اللہ وہ آپ نے حیوانوں کا حق بتایا، وہ حیوان کے منہ پہ نہ مارو۔ اور ذرا کربلا میں آ کر دیکھے اور حسین کی یتیمہ، اور کوئی تازیانے مارتا ہے، اور کوئی نیزے مارتا ہے، اور کوئی تماچے مارتا ہے۔ ماتم حسین۔